لیکن یہ قرآن چونکہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کو ختم کرنا غیر ممکن ہے، اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے جتنے قرآن کو آپ جلائیں گے، لیکن کسی ایک حافظ کو کھڑا کر کے اس کو پھر سے لکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایسا ایک معجزہ ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا دھرم، ایسا مذہب نہیں ہے کہ اتنی موٹی کتاب کو قبو اور زبانی یاد کرا۔ کیا کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس سے آدھا حصہ کر دیا جائے، کوئی ہندی کی کتاب ہو، انگلش کی کتاب ہو یا اور کسی زبان میں کتاب ہو، اور اس کا ایک ایک نقطہ کسی انسان کو دنیا کے اندر کیا کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے 30 پارے ہیں اور اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر، ایک ایک پیش، سب کا سب محفوظ ہے اور سب کا سب حافظ کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کو ملا ہوا ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے جس قرآن کو پڑھا، کتنا عظیم قرآن ہے جو اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن جس کو ہم نے اور آپ نے پڑھا، یہ اسی مہینے کے اندر نازل ہوا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا بڑی برکتوں والا، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ اس مہینے کا رمضان کا روزہ رکھنا تو فرض ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچے جس مہینے کی ناقدری کرے، بے قدری کرے، بے احترامی کرے تو وہ گنہگار ہے، ایسا نہیں کہ وہ بچ سکتا ہے۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، لیکن روزہ نہ رکھنا تو بہت بڑا جرم تھا۔ اب انہوں نے چونکہ اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہے تو اب بندوں سے کیا ڈرنا، تو وہ جو ہے لوگوں کے سامنے کھانا پینا، بیڑی، سگریٹ، چائے، تماشا سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اب جو ہے آپ اندازہ لگائیے، اگر کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی ستاری فرما لیں گے۔ وہ کسی کو کوئی گناہ ظاہر نہیں ہو رہا، صرف اللہ اس گناہ کو جانتے ہیں کہ بندے سے ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور اس کے بعد اس کا افشا کرے، اس کو ظاہر کرے اور لوگوں کو گواہ بنائے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے، میرے بندے تو نے جو ہے اپنے گناہ پر نہ جانے کتنے میرے بندوں کو گواہ اور شاہد بنایا تھا، اب بتاؤ اس گناہ کی کوئی معافی کا ذریعہ ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر کسی وجہ سے کوئی روزہ نہیں بھی رکھ پا رہا ہے تو اسے چاہیے اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے بالکل ظاہر نہ کرے، سنا ہو دلوں کے سامنے کھا پی رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہر ایک آدمی جو بالغ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس رمضان کے روزے کو رکھے، اس لیے کہ روزہ فرض ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ایک روزہ رہنے کے بعد کوئی توڑ دے تو ساری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کا کفارہ تو 60 روزے کا ہو جائے گا، مگر اس ثواب کو کبھی بھی نہیں پا سکے۔ پوری زندگی روزہ رکھیے پھر بھی نہیں ثواب کو پا سکتے۔ یہ جو ہے اہمیت رمضان کے روزے کی، اس لیے ہم کو اور آپ کو پابندی کے ساتھ، اور آج ہم نے تراویح جو پڑھی ہے، یہ تراویح نہیں مکمل ہوئی ہے، قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ چاند دیکھ کر تراویح شروع ہوتی ہے، چاند دیکھ کر تراویح ختم ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے آپ ماشاءاللہ آپ جی گاؤں کے ہیں، چاہے آپ جی قرآن پڑھیں، قرآن سے چاہے آپ سرکیف پڑھیں، جو مناسب سمجھے وہ پڑھتے رہے، ایسا نہیں ہے، سب کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یعنی کہ آج قرآن مکمل ہو گیا، اب کل سے 4 لوگ کھڑے ہوئے، ایسا نہ کریں، سب لوگ پڑھیں، بڑی بشاشت کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا۔ آدمی اگر نفل اور سنت پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ مہینہ چونکہ جو ہے سیزن ہے نیکی کمانے کا، تو اس کو کیوں جانے دیں، کمانے جتنا ہو سکے۔ اس مہینے میں میرے عزیز ساتھیوں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ اگر کسی کو وہ رات مل جائے، وہ 83 برس تک عبادت میں گزار دیا، بتاؤ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔
پتہ نہیں 60 سال رہے 50 سال رہے، اور اگر ایک رات مل گئی تو پھر 83 برس تک عبادت میں گزار دیا، اور اس کے آگے حدیث کے اندر ہے اس سے اور زیادہ، اتنا زیادہ کسی کو نہیں پتا۔ تو اس لیے جو ہے ہم جو ہے اگر نہ بھی جل پائے کوئی آدمی تو مغرب اور عشاء کی اگر فرض نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے مسجد جا کر کے، تو اس کو مغرب اور عشاء کی تو نماز مل جائے گی نا اس رات کے اندر، تب بھی بہت سارا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے میرے بھی ساتھیوں، ہم سب جو ہے اس مہینے کا احترام کریں گے، مہینے کے روزے رکھیں گے رمضان میں، اور پابندی کے ساتھ نمازوں کو پڑھیں گے، تراویح بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، کریں گے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، کو زیادہ عمل کی توفیق سے